یہ ہے۔ اور پھر ایک اور دعا ہے نبی کی، رب سے شروع ہوئی ہے، رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرا اللہ مجھے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تکلیفوں نے، جبکہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ صفت رب ایسی اللہ کو پسند ہے کہ تمام انبیاء نے تقریباً جب بھی دعا کی ہے تو اسی صفت کو سامنے رکھ کر، اسی کا ذکر کر کر اللہ کو اسی نام سے پکارا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی طرف بھی ذرا۔ ایک بندہ رسول اعظم کی خدمت میں آتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ربنا، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے سلام ہو تجھ پہ اے ہمارے رب۔ ظاہر ہے اب رسول سے اس کو محبت بھی تھی، اور جو محبت تھی کرنی چاہیے تھی، جس مقام پہ رسول کو ماننا چاہیے تھا اس سے بڑھ کے مان رہا ہے۔ تو آیا یہ اس کی محبت قابل قبول ہے؟ نہیں، رسول اعظم نے دیکھا، غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا لعنک اللہ، اللہ ربی و ربک، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تجھے بتا دوں کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی تیرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اور جس سے سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں پہلا لفظ آیا ہے قل۔ ہماری نحوی اور لغوی اصطلاح میں اس کو امر کہا جاتا ہے، گویا اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا حبیب کہہ دو۔ اب یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں، ہماری جب کتابیں فنی پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پہ کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، ان پہ اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک ہمارا علم نحو ہے، فن ہے، اس میں جب علم نحو کی تعریف ہم کرتے ہیں تو بعض کتابوں میں آیا ہے کلامنا لفظ مفید او قول مفید، قول بھی آتا ہے، جس نے قول کو استعمال کیا ہے، لفظ کو استعمال کیا ہے، اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ لفظ تو محمل بھی ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور مستعمل بھی ہوتا ہے، لہذا آپ کو ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا جو اس سے تعریف کو کامل کرتا، کیونکہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جب آپ تعریف کریں کسی کی تو ایسی تعریف ہو کہ یہ تعریف کسی اور پہ صادق نہ آئے، اور جس کی تعریف کی ہے اس کی کوئی جہت رہ نہ گئی ہو، ایسے لفظ استعمال کریں۔ تو لفظ قول کہنا چاہیے تھا آپ کو، تو اس نے جواب دینے والے نے کہا، دیکھیے تاکہ واضح ہو جائے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قول جو ہے یہ صرف لفظ کو نہیں کہا جاتا، قول صرف کلام کو نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا ہے کہ قول کا اطلاق ہوتا ہے رائی پر اور اعتقاد پر، یعنی لفظ قال یقول جب کہتے ہیں، لفظ قول کہتے ہیں تو اس کا معنی لفظ نہیں ہے، صرف کلام نہیں ہے، بلکہ قول کا معنی رائے بھی ہے اور اس کا معنی اعتقاد بھی ہے، یعنی تینوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قول الشیعہ، جب آپ نے کہا قول الشیعہ تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتقاد الشیعہ، شیعہ کا اعتقاد یہ ہے۔ اور جب ایک شخص کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں قول ابو حنیفہ یا قول ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کا قول، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، تو اس کا معنی ہے قول کے، اس قال یقولو کے کئی ایک معانی ہیں جن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو حکم ہے وہ لفظی ہے، گویا کہنا ہے میرا حبیب تو نے
اس کا ترجمہ یہ بنے گا قل اعوذ برب الناس، اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو میرا حبیب کہ میں اپنے پروردگار یا لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ اب رسول کے لیے کہا جا رہا ہے جو معصوم بھی ہے، جس کا ہر عمل فعل ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ پناہ تو اس کا مطلب یہ ہے گویا اللہ ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے یاد رکھو انسان ہو تم، ہمیں سمجھانے کے لیے کسی وقت ہی تمہارے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا آ جائے دنیا اپنی سرخیاں دکھانے لگے اور سبز باغ دکھانے لگے، ذہن پھرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، بندہ پھر جائے۔ لہذا ہمیشہ شیطان کی دوری کی دعا کرتے رہیں اور اللہ کے قرب کی دعا کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور وہی اللہ سب سے بڑا حامی، سب سے بڑا ناصر، سب سے بڑا مددگار ہے۔